أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کا دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے الزام باطل کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ صرف یہودی ہی جو ہے جنت میں جائیں گے، اللہ نے ان کے اس بد نظریے کو ذکر کر کے اس کا رد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی، اس سے جو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اکثر مفسرین کرام نے اس واقعے کو بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مباہلہ تھی عیسائیوں کو۔ علماء حق کے بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں علماء حق نے کہیں قادیانیوں کو اور کہیں باطل فرقہ والوں کو دعوت مباہلہ دی۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس کے جو ہے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، جو کسی وقت میں انہوں نے ریڈیو پاکستان میں درس قرآن دیا کرتے تھے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے تحریک آزادی، تو اپنی تفسیر میں معرف القرآن میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اختیار دیا کہ عبادت کا کوئی ایک دن مقرر کر لو۔ اب اللہ نے اپنا فیصلہ ظاہر نہیں کیا کہ اللہ نے وہ دن کون سا مقرر کیا ہوا، یہودیوں کو اختیار دیا تو یہودیوں نے کیا کیا، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ روایات میں آتا ہے حالانکہ عبادت کا دن جو انہیں مقرر کرنا چاہیے تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو اختیار دیا کہ اب تم جو ہے ہفتے میں ایک دن عبادت کا رکھ لو، تو عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا، حالانکہ اللہ کے فیصلے میں وہ کون سا تھا، جمعے کا دن تھا۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی اختیار دیا کہ کوئی ایک دن عبادت کا مقرر کر لو، تو امت محمدیہ نے جمعے کا دن مقرر کر لیا۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ جہاں اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے امت مسلمہ سے حسد کرتے ہیں، وہاں ایک یہ وجہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کے مطابق ان کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح اور فٹ جو ہے نکلا۔ تو جمعے کے دن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی، پھر جنت میں داخل بھی جمعے کے دن کیے گئے، وہاں سے نکلے بھی جمعے کے دن، اور جمعے ہی کے دن قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ جمعے کے دن قرآن کریم میں صرف یہی سورہ جمعہ کے
اندر ہی اللہ نے جمعے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ احادیث میں بارہا صحاح ستہ میں اور اس طرح جو بنیادی کتابیں ہیں تقریباً 3000 کے قریب جمعے کا ذکر، جمعے کی فضیلت، جمعے کے احکام جو ہے احادیث میں 3000 کے قریب جو ہے وہ ذکر ہے جمعے کا۔ تو جمعے کے احکامات میں سے ایک حکم جمعے کی نماز کا ہے، جو کہ ابھی انہی آیات میں اللہ اس کو بیان فرمائیں گے۔ دوسرا حکم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ مکمل صورت کر لینی چاہیے، لیکن اگر نہ وقت ملے تو ابتدائی اور آخری آیات 10 ابتدائی 10 آخری۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر کم از کم ابتدائی 10 یا پھر ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کر لیں۔ اس سے کیا، اس کی برکت کیا، دجال سے اللہ جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ تو بھائی قیامت تو پتہ نہیں کب آنے کو چاہے، اگلے لمحے آ جائے، نہ آنے کو چاہے، صدیاں گزر جائیں ابھی، اور ایک آدمی دین کے حکم کو اب پورا کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی برکت سے اس کی آئندہ نسلوں میں بھی جو ہے اللہ دجال سے حفاظت فرمائے گا۔ اچھا، دوسرا حکم جو ہے وہ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اور یہ صرف جمعے کے دن کو فضیلت نہیں بلکہ شب جمعہ سے ہی یہ فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ شب جمعہ، جمعے کی رات سے ہی یہ فضیلت، پھر جمعے کے دن غروب آفتاب تک یہ فضیلت باقی رہتی ہے۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض جو علماء ہیں فرماتے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، کہ جب امام منبر پہ آ جائے، بیٹھ جائے، اور پھر نماز کے مکمل ہونے کے ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے، اس دوران میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایات سے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر مفسرین صحابہ قابلین فرماتے ہیں کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک یہ گھڑی جو ہے رہتی ہے قبولیت دعا کی۔ اسی طرح اور احکامات، جمعے کی تیاری ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، غسل کرنا ہے، یہ سارے یعنی جمعے کی تیاری ہے۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے سوائے مریض کے، بچے کے، اور اسی طرح کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر نابینا ہے اور اس کو کوئی مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور جمعے کے لیے شرط ہے جمعے کا خطبہ۔ جمعے کا خطبہ جہاں نہیں پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہاں پھر جمعہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور جمعے کا خطبہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ گویا وہ نماز کے حصہ ہے، وہ بھی سننا واجب ہے۔ گزشتہ روایات میں، احادیث میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے روایت بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بولتا ہے تو فرمایا اس کی مثال، اس بولنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی گئی۔ اور پھر اگر کوئی اس کو خاموش کراتا ہے کہ بھائی رانا صاحب خاموش ہو جاؤ، تو فرمایا کہ اس کو بھی جمعے کا ثواب نہیں ہوگا۔
دونوں ہی محروم ہو جائیں گے. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ جب کوئی سرکاری کام ہو رہا ہو، سرکاری فرمان جاری ہو رہا ہو، تو پھر کوئی آواز بلند کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے سختی سرکار کی طرف سے آئے. جب کوئی سرکاری قافلہ جا رہا تو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، پھر کسی کو سامنے عام عوام کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ بھی سرکاری فرمان ہوتا ہے. اس میں بھی کیا خطبے میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، کچھ احادیث، اور کچھ جو ہے وہ دعائیں وغیرہ دونوں خطبے میں. تو لہٰذا اس کا سننا، خطبے کا سننا بھی واجب اور ضروری ہے. پھر جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا یہ بھی حکم ہے. اور کیا ہے، جتنی جلدی انسان آئے گا، حدیث میں آتا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اللہ کے راہ میں اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اس کے بعد آنے والا گائے صدقہ کرنے والے کی پھر آہستہ، آخر میں جو سب سے آئے گا وہ ایسی ہے جس نے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کیا. تو جب امام آ جاتا خطبے کے لیے ممبر پر تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے. پھر جو آئے گا اس کو صرف نماز کا ہی ثواب ملے گا. جمعے کی جو فضیلت اور ثواب الگ سے اللہ نے تیار کر رکھا تھا وہ اس سے محروم ہے، صرف نماز کا ہی ثواب. تو کیا، اچھا جمعے کے احکامات، تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جمعہ کا وقت بھی اس وقت تک ہے جب تک ظہر کی نماز کیا ہے، اور جو شخص جمعے کی نماز جو ہے نہیں پڑھتا تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، ظہر کی نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ وہ آیا دیکھا امام نے سلام پھیر دیا، وہ کیا کرے اکیلے جمعے کی نماز پڑھ کے تو وہ کہیں غائب ہو جائے، نہیں، اب وہ ظہر کی پڑھے گا. اور یہ بھی نہیں کہ امام نے پڑھ دیا، بندے چار بندے کہیں چلو یار چار سائڈ پہ ہو گیا ہم کروا لیں، پھر یہ چکر بھی، یہ ہیلا بھی نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب اذان پکاری جائے نماز کے لیے جمعے کے لیے، یعنی جمعے کی جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک تو وہ اذان ہے کہ جو خطبہ کے وقت میں کہی جاتی ہے. جب امام نے خطبہ دینا ہوتا ہے جمعے کا تو مؤذن امام کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، اور یہ سامنے کھڑے ہو کے دینی چاہیے، دائیں بائیں کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے. یا کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض مسجدوں میں کہیں امام کے حجرے میں یا مسجد کی حدود میں کوئی ایسی جگہ بنا دی جاتی ہے کہ جہاں مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ الگ سے جگہ بنائی ہوتی ہے. جمعے کی اذان امام کے بالکل سامنے ہی ہونی چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیونکہ آبادی بڑھ گئی تھی تو پھر آپ نے ایک اذان جو ہے جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے آپ نے وہ کہلوائی، تاکہ لوگ جمعے کی جو فضیلت ہے اور جمعے کی جو فرضیت ہے، اہمیت ہے، اس میں جو کوتاہی کر رہے ہیں نا، وہ پہلے سے ہی ان کو اطلاع کر دی جائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کے فتوے پر اکابرین صحابہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے،
حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو دنیا سے چلے گئے، پھر آئے حضرت عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، اور اس کے علاوہ بھی اکابرین صحابہ تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کام تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعین جو ہے وہ تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ کے جو طریقے پر اور خلفائے راشدین کی جو ہے سنت پر چلو۔ اچھا، جب یہ دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی نے کیا تو اس وقت سے آج تک امت مسلمہ اس حکم اور اس امر پر کیا کاربند ہے۔ اور اب باقی پھر یہ وضاحت رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ جو اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف جو ہے کوشش کرو۔ تو اس کا حکم پہلی اذان سے ہے یا دوسری؟ علماء یہی فرماتے ہیں کہ پہلی اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر پھر وہ کام کیے جائیں کہ جو نماز کی تیاری کے لیے، غسل ہے، کپڑوں کا تیار کرنا ہے، نہانا دھونا یا وضو کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور جناب مسجد کی طرف چل پڑو۔ پہلی اذان سے پہلی اذان اگر ہو جاتی مکروہ تحریمی ہے کوئی نماز کے خلاف یا جمعے کی تیاری کے خلاف کوئی کام کرنا، اور جب دوسری اذان ہو جائے اس وقت کیا جائے تو وہ تو پھر کھلم کھلا ہی حرام ہے نا۔ پہلی اذان سے مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ جو جمعے کی نماز یا اس کی تیاری کے خلاف ہو۔ اور یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے دھڑے سے جناب جب امام صاحب جمعے کی نماز کے لیے وہ تکبیر کہتے تکبیر تحریمہ تو لوگ آنا شروع ہوتے، بلکہ آخری رکعت میں وہ آ کے پھر مسجد جو ہے وہ بھرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ غالباً 5ویں یا 6ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ تھے، فرماتے ہمارے دور میں 10 بجے جمعے کے دن 10 بجے صبح ہی مسجد بھر جاتی تھی، 10 بجے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ اور یہ جو شوق ہے اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی اذان ہوگی پھر جمعے کی سے متعلق کام، اس کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دو، وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو۔ فاسعوا سے بعض علماء فرماتے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تو دوڑ کر نماز کے لیے آنا یہ خلاف سنت ہے، اپنی رفتار سے آئیں، آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آئیں، جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنا ہی ثواب۔ اور وذروا البیع، بیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہمارے جہاں پہ بڑے دھڑے سے جناب جمعے کی نماز کے دوران بھی کاروبار چل رہا ہے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا، بعض علماء فرماتے نکاح بھی اگر ادھر سے جمعے کا وقت ہو گیا ہے تو نکاح بھی اس وقت میں نہ پڑھایا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر نکاح پڑھایا تو تجدید نکاح کرو، کیونکہ جمعے کی نماز اور اس کی تیاری کے خلاف کام کر دیا، چاہے وہ نیک کام ہے، یا تو یہ پہلے کر لو یا پھر جمعے کی نماز کے بعد کرو۔ خیر، تو ویسے جمعے کے دن جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا چاہیے، اس میں یہ ہوتا ہے اس لیے کہ زیادہ اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا،
وہ خبر لوگوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ مسجد میں کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کوشش کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جو ہے جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بس جب ادا کی جا چکے، پوری کی جا چکے نماز، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر کیا کرو، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کیا کرو، تلاش کرو اللہ کے فضل سے، یعنی اب جو تمہارا ذریعہ معاش ہے اس میں لگ جاؤ، اول روزی کماؤ۔ تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں پہ اجازت ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، بازار جاؤ، اپنی دکانیں کھولو جناب، کاروبار شروع کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو بازار جب انسان جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی یہ چوتھا کلمہ ہے، دو چار الفاظ بیچ میں درمیان میں سے کم ہے، ورنہ یہ چوتھا کلمہ ہی اس کو شمار کرے گا۔ تو بازار میں جب فرمایا کہ اگر کوئی جا کے پڑھتا ہے تو 1,00,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے اور 1,00,000 اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ چاہے آپ بازار میں جا رہے ہیں اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے، لیکن راستے میں چلتے چلتے یہ پڑھتے جائیں، اس میں یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت بھی ہو جائے گی، وقت بھی قیمتی بن جائے گا، آپ کی دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ثواب بھی مل گیا، گناہ بھی معاف۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 10,00,000 نیکیاں ایک بار پڑھنے سے اور 10,00,000 گناہ معاف ایک بار پڑھنے سے۔ تو رمضان میں 70 گناہ بڑھ جاتا ہے، ثواب کو پھر آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ماہ رمضان دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ ذکر کس طرح کرنا ہے۔ بازار جائیں، اپنی دکان کھولیں تو یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح اور دیگر وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، جمعے کا دن ہے۔ ایک بزرگ تھے، صحابی تھے، اوراق ابن مالک، یہ نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم احببت دعوتک وصلیت فریضتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت کو پسند کیا اور تیرے فرض کو میں نے پورا کر دیا، فرض نماز میں نے پڑھ لی، وانتشرت کما امرتنی، اور میں نکل آیا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے، وانتشروا فی الارض، جیسے تو نے کہا زمین میں پھیل جاؤ، میں بھی اب پھیلنے لگا ہوں جیسے تیرا حکم ہے، وارزقنی من فضلک، اے اللہ مجھے رزق عطا فرمانا اپنے فضل سے، وانت خیر الرازقین، اور جو تو بہترین روزی جو ہے عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کی آیات میں کیا ہے، جمعے کے احکام اور پھر جمعے کی نماز کے بعد کیا اعمال کرنے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آخری آیت رہ گئی ہے 11 نمبر آیت،
اس آیت کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔ الحمد